السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا۔ ویسے اگر آپ خاموشی سے سنیں گے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ کراچی کا یہ بالکل بھی مزاج نہیں ہے، بس آپ محبت دیں، توجہ دیں، اسی میں انشاءاللہ بات سمجھنی چاہیے۔ میرے لیے آپ کی یہی داد ہے کہ آپ محبت سے بیٹھے ہیں اور محبت سے سن رہے ہیں۔ ہاں، اگر سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا بھی ہے تو آپ دل میں کہہ لیں، کوئی حرج نہیں۔ وَأَسْتَعِينُهُ وَهُوَ الْمُنْعِمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ مُؤَيِّدًا۔ لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، خطباء، مدرسین، حفاظ، طلباء
اور مرید کے تمام معزز اور محترم سامعین، میرے بزرگ، میرے جوان، آج ہم مورخہ 23 نومبر بروز پیر بعد نماز مغرب آپ کی اس مسجد میں شان مصطفیٰ کے عنوان سے جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ، جو مقام، جو مرتبہ عطا کیا ہے، ہم اسے بیان کریں یا نہ کریں آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم جو بیان کرتے ہیں اس کا فائدہ رسول اللہ کو نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے۔ ہم اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ نبی مکرم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ آپ نے خود فرمایا صحابہ کرام سے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اپنی ذات سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے میں جب تک زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں۔ تو یہ جو جلسے اور کانفرنسیں رکھی جاتی ہیں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے ہمیں ثواب بھی ہو اور لوگوں تک قرآن و سنت کی بات پہنچ بھی جائے۔ اللہ نے آپ کو ایک خاص رتبہ ایسا دیا کہ قرآن پاک میں اللہ نے جس پیغمبر کی بھی سیرت کا سلسلہ تذکرہ بیان کیا تو اللہ نے اس پیغمبر کی پیدائش سے اس کا ذکر کیا، لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے آپ کا تذکرہ پیدائش سے نہیں کیا، عالم ارواح سے کیا۔ اس لیے کہ جتنی بڑی ہستی تھی ظاہر بات ہے ان کا تذکرہ بھی اسی اہتمام سے ہونا تھا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین میں وہ حجیت عطا کی، وہ حیثیت عطا کی، میں جو بات کر رہا ہوں میرا کہنا، میری رائے، میری بات، میرا بولنا دین نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہیں وہ دین نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم آمنہ کا لال جو بھی کہتا ہے وہ دین ہے۔ یہ اصل بنیادی بات اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دائیں بائیں دیکھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اسے سمجھ آ گئی کہ دین تو اصل یہاں ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے دین تو اصل یہاں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔
اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم حج کیا کرو. اب یہ ایک عام سی کامن سینس کی بات تھی، ہر کسی نے سنی اور سمجھ بھی لی کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام، کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، اس کی طرف توجہ نہیں دی، گویا اس کے سوال کو آپ نے پسند نہیں کیا. وہ یہ سمجھا کہ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو سنا نہیں ہے، آواز میری وہاں تک نہیں گئی. اس نے دوبارہ قدر بلند آواز سے وہی سوال دہرایا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اب آپ نے اسے جواب دیا، آپ نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت ولو واجبت ما استطعت، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم اسے نبھا نہ سکتے. جب میں نے نہیں کہا ہر سال تو تم کیوں بال کی کھال اتارتے ہو، اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہو؟ جب میں نے کہا حج فرض ہے بس اتنا سمجھ لو، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو اللہ اسے ہر سال ہی فرض کر دیتا میری ہاں پر. تو نبی رحمت کی ہاں بھی دین ہے اور نہ بھی دین ہے، اس فرق کو سمجھ. اللہ کا حبیب جس جگہ نہ کہہ دے آپ نے ساری زندگی اس سے بچلا ہے، اور جہاں آپ ہاں کہہ دیں اس چیز سے آپ نے پیار کرنا، محبت کرنی ہے، سینے سے لگانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موبائل میری گزارش ہے کہ سائلنٹ پہ لگا دیں، چونکہ کسی کا بھی بچ سکتا ہے اچانک. میں نے بھی اپنا سائلنٹ پہ لگایا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے جو رتبہ، جو حیثیت، جو مقام لے کر آئے ہیں، آپ نے اسے خود بے شمار موقعوں پر واضح فرمایا. آپ نے فرمایا صرف میری نہیں، میری اس شریعت کی بھی ایک حیثیت ہے جو میں لایا ہوں، اس نظام کی، اس دستور کی، اس قانون کی، اس وحی کی جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے. اس کے لیے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، کہ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس شریعت اور اس قانون کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. آج ہمیں دنیا کا ہر نظام، ہر قانون پسند ہے، اگر نہیں بھاتا تو آمنہ کے لال کا قانون نہیں بھاتا، لیکن ہیں ہم مسلمان. حرمت رسول پہ ہماری جان قربان ہے، نام رسول پہ ہم جھوم جاتے ہیں،
اور جب سنت رسول سامنے آئے تو پھر ہم گھوم جاتے. اس روش کو بدلو، اس طریقے کو بدلو، اپنے اندر نبی کی سچی محبت پیدا کرو. اور سچی محبت کیا ہے؟ آپ کی ذات سے محبت. ابو لہب کو جب ان کی لونڈی سہیبہ نے خبر دی کہ اللہ نے آپ کو چاند جیسا ایک بھتیجا دیا ہے، وہ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس کے فوت شدہ بھائی کے گھر میں بچہ آیا تھا. اس نے اس خبر دینے والی، یہ عرب کا ایک دستور تھا کہ کوئی بھی ان کو خوشخبری سناتا تو وہ اس کو خوشخبری سنانے والے کو فوری طور پر کوئی نہ کوئی انعام دیتے تھے. یہ عرب کے کلچر میں یہ چیز شامل تھی. حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہوتا نہ دینے کو، وہ اپنی قمیض اتار کے اسے دے دیتا. تو سہیبہ لونڈی نے جب ابو لہب سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجے سے نوازا ہے، تو وہ یہ خوشخبری دینے والے کو، چونکہ وہ لونڈی تھی، خادمہ تھی، انعام کے طور پر اسے آزاد کر دی. انعام کے طور پر اسے آزاد کر دی. خوشی اسے بھی ہوئی. نبی کریم کے دنیا میں آنے کی خوشی اسے بھی ہوئی. نبی کریم کے آنے کی خوشی بلال کو بھی ہوئی، صدیق اکبر کو بھی ہوئی، حضرت عمر کو بھی ہوئی، حضرت خدیجہ کو بھی ہوئی. لیکن ابو لہب جس کو پہلی خوشخبری ملی وہ دوزخ میں چلا گیا. بلال جس کا آپ سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، خوشی اسے بھی ملی لیکن وہ جنت میں چلا گیا. ابو بکر خوشی اسے بھی ملی، اور ایسی خوشی ملی کہ ایک دن ابو بکر خود پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ جو آپ نے فرمایا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس نے جتنا کوئی اچھا عمل کیا تھا تو ہر عمل کا ایک دروازہ ہے. ایک دروازہ نماز والا ہے، ایک روزے والا ہے، ایک حج والا ہے، ایک خیرات صدقات والا ہے. جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی اس کو جنت کا نماز والا دروازہ آواز دے گا. جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے اس کو روزے والا دروازہ آواز دے گا. کسی نے حج زیادہ کیے ہوں گے اس کو حج والا دروازہ آواز دے گا کہ تو مجھ سے داخل ہو. ابو بکر صدیق کیا پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دے؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی لوگوں میں سے ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں. محبت ابو بکر نے بھی کی، محبت ابو لہب نے بھی کی، لیکن وہ دوزخ میں جا رہا ہے اور یہ جنت میں جا رہا ہے. فرق کیا ہے دونوں کی محبت میں؟ دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ فرق آپ کو آج سمجھ آ جائے، یقین مانیے ہمارے سارے فرقے، سارے اختلافات سارے ختم ہو جائیں اور ہم شیر و شکر ہو جائیں. جیسے چینی دودھ میں ڈلتی ہے نا، پھر چینی اپنے اوپر دودھ کا رنگ چڑھا لیتی ہے اور خود کو گم کر دیتی ہے. پیو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں چینی ہے، ورنہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں. وہ محبت میں کیا فرق ہے ابو لہب کی محبت میں اور ابو بکر صدیق کی محبت میں، بلال کی محبت میں، فاروق اعظم کی محبت میں، دیگر صحابہ کی محبت میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے، ابو لہب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر، اور باقی جتنے صحابہ ہیں وہ ذات سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی بات سے بھی محبت کرتے ہیں. بس یہ بنیادی فرق ہے. اگر آپ کو نبی کی ذات سے تو ماشاءاللہ سارے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. جتنے بھی دنیا میں مسالک ہیں
جو کلمہ پڑھتے ہیں. ایک مسلک بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہو اور وہ نبی کی ذات سے محبت نہ کرتا. کوئی بھی ہو، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی، سب نبی کی محبت کے بغیر کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلک موجود نہیں. پھر جب سارے نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اختلاف کہاں آ کر پیدا ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے بات کے اوپر. بات کے اوپر. تو جس ہستی کو ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے، اس ہستی کی بات کو بھی تو مانو نا بھائی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. جس طرح ان کی ذات اونچی ہے، اسی طرح ان کی بات بھی اونچی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور جب یہ چیز اگر ہم سارے آج بیٹھ کے طے کر لیں کہ بھائی ہم نبی کی ذات کو بھی اونچا مانیں گے اور آج سے نبی کی بات کو بھی اونچا مانیں گے، یقین مانیے اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں اونچا کر دے. آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی، آپ کی کامرانی اسی پر منحصر ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کے تذکرے کیے نا، وہ ان کی ولادت سے کیے. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو ولادت سے تذکرہ نہیں کیا، عالم ارواح سے اس کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، گھبراؤ نہیں، آپ اسے اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیے. جب دشمن تمہارے دروازے پہ دستک دیں، ایک بکس بنا کے رکھیے، اس میں اپنے لختے جگر کو ڈالیے اور دریا برد کر دیجئے. سمندر میں، دریا میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ باکس ڈالنا تمہارا کام، فرعون کی گود میں پالنا میرا کام. یہ رب ہے، رب رکھے تو کون چکھے. جس موسیٰ علیہ السلام کی خاطر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، اللہ اس موسیٰ کو اس دشمن کے گھر میں پال رہا ہے. اسے رب کہتے. اس کی اپنی حکمت ہے، اپنی قدرت ہے، اپنی چالیں ہیں. اللہ کہتا ہے مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چالیں لوگ بھی چلتے ہیں، چالیں میں بھی چلتا ہوں، لیکن جو اللہ چال چلتا ہے وہ بہترین چال چلتا ہے. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اس کی ولادت سے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب بھی دشمن کا ڈر تمہیں ستائے، دریا برد کر دینا. لا تخافی ولا تحزنی. خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، یہ ڈر نہ رکھنا کہ تیرے بچے کا کیا بنے گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اب رہا یہ معاملہ، تیری مامتا تڑ پائے گی تجھے، تیرا بچہ تجھے یاد آئے گا، تیرا بچہ تجھے یاد آئے گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. خطیبانہ ترجمہ یہ ہے، مصلی بچھا کے اللہ اکبر کہنا تیرا کام، تیری گود میں پھر سے دودھ پلانا میرا کام. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے.
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ان کی ولادت سے۔ اللہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ قرآن پاک میں محبوبم کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا کیجئے۔ مریم علیہ السلام جب گھر والوں سے الگ ہوئی، ویرانے میں آئیں ایک شرقی جانب، مکاناً شرقیہ، فاتخذت من دونہم حجاباً فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ فرمایا جب وہ گھر والوں سے الگ ہوئیں، ایک ویرانے میں آئیں، ہم نے جبریل کو بھیجا، انسانی شکل میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ قرآن نے یہاں وضاحت کی، فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو قرآن نے یہاں وضاحت کی، فرمایا فتمثل لہا بشرا سویا، وہ تمثیلاً بشر بن کر آیا تھا، حقیقتاً وہ بشر نہیں تھا، حقیقتاً وہ خاکی نہیں تھا، حقیقتاً وہ نوری تھا، لیکن بشری لباس پہن کر یہاں آیا تھا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، جب مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا وہ فرشتہ، آپ اندازہ لگائیے آج کے ماحول کو اور آج کے کلچر کو، ماں باپ جب گھر میں نہیں ہوتے، انگریز نے ایک رشتہ وضع کیا ہے جسے کزن کہتے ہیں، یہ ہر جگہ فٹ آتا ہے، کوئی واقف ہو نہ واقف ہو، جان پہچان ہو نہ ہو، بس اتنا کہہ دو جی میرا کزن، بس۔ ماں باپ گھر میں نہ ہوں تو کوئی بھی کزن آ جائے، کوئی بھی کزن، خاتون گھر میں اس کو چائے بھی پلا دے گی، بسکٹ بھی کھلا دے گی، خاطر تواضع بھی کر دے گی۔ مریم علیہ السلام جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، یہ تنہائی میں ویرانے میں ہیں، جوان ہیں، اور آگے فرشتہ بھی جوان لڑکے کی شکل میں سامنے کھڑا ہے، تو اب یہ مچلنے کے بجائے بے قرار ہو جاتی ہے شرم و حیا کی وجہ سے، اور اسے فرشتے سے کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تیرے اندر اللہ کے خوف کا، تقوی کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ موجود ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ دوسرے لفظوں میں تیری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ اب جب فرشتے نے دیکھا کہ مریم تو مجھے دیکھ کے گھبرا رہی ہیں، یہ تو مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، یہ مجھے سچ مچ کا انسان سمجھ رہی ہیں، جبکہ میں انسان نہیں ہوں، تو فرشتے نے فوراً اپنے بارے میں وضاحت کی، فرمایا انما انا رسول ربک لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم گھبرائیے نہیں، میں کوئی دنیا میں پیدا ہونے والا نوجوان لڑکا نہیں، میں تو تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ میں تجھے تیرے بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اب یہ مریم علیہ السلام کے لیے یہ جو جملہ تھا نا، اس کی موجودگی سے بھی زیادہ خطرناک تھا، ایسا تھا جیسے کسی نے بم مار دیا۔ ایسا عزت دار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، اور یہاں جنگل میں میرا بچہ ہوگا، آخر میں گھر بھی تو جاؤں گی، جب گھر میں گود میں بچہ لے کر جاؤں گی تو قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟
مریم علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا، قرآن کہتا ہے، فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایک ہارے ہوئے جرنیل کی طرح مریم علیہ السلام ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، مریم مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، مریم کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، اس کا وجود بھی نہ ہوتا، بھولی بھلائی ہوتی، میرا دنیا میں تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ عزت کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، جب بچہ ہم دے رہے ہیں، آپ کو لگتے جگر ہم نے دینا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ رہا تیرا یہاں اتنے دن ٹھہرنا، کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے؟ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، یہ جو سامنے کھجور کی سوکھی ٹہنی نظر آ رہی ہے، حُزِّی اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو سوکھی ٹہنی نظر آ رہی ہے اسے پکڑ کر ہلانا تیرا کام، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، سوکھی ٹہنی سے تازہ کھجوریں برسانا میرا کام۔ اور رہا تیرے پینے کا معاملہ، وادی کے نیچے دیکھ تحت کے سریا، ہم نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا اس وادی کے نیچے تیرے لیے انتظام کر دیا۔ کھجوریں کھاتی رہیے، پانی پیتی رہیے، وَقَرِّي عَيْنَا، اپنی گود میں لیٹے بچے کی جبین اطہر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے۔ سچی بات ہے، دنیا میں کوئی باپ اپنی غمزدہ بیٹی کو اتنا تسلیاں نہیں دیتا ہوگا جتنا کائنات کے رب نے مریم علیہ السلام کو تسلیاں دی۔ فرمایا اللہ جب میں قوم میں جاؤں گی، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ قوم تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، نسبتیں یاد دلائیں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا مریم تو نے کوئی جواب نہیں دینا۔ جب قوم کے پاس جائے، قوم تم سے سوال کرے بچہ کہاں سے لائے ہو، تم اپنی طرف سے کچھ نہ کہنا، یہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا، پھر ہم جانے اور یہ بچہ جانے، اس کی طرف اشارہ کر۔ چنانچہ جب مریم بچے کو لے کر قوم کی طرف آئی، پوری کی پوری قوم سراپائے احتجاج بن کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں یار تو اپنے باپ کو دیکھ، تیرا باپ حاجی ہے، نمازی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، اور تیرے یہ لچھن ہے۔ تانا زنی کے نشتر یا اخت ہارون، نسبتیں یاد دلائیں کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، اور ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن ہے تو، یہ کیا تیرے لچھن ہے؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ آفاقی ہدایت کے عین مطابق مریم علیہ السلام نے گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، ساری کی ساری قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں، ہمارے سنجیدہ سوالوں کا یہ بچہ کیسے جواب دے گا؟
जो अभी पंघूड़े में लेटा है, झूले में लेटा है, दूध पीता गोद में लेटा है, हमारे इन संजीदा सवालों का जवाब कैसे देगा। अभी उन्होंने ये इतराज उठाया ही था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ ईसा, अगरचे तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोला करते, मगर आज तुझे बोलने की ज़रूरत है, तू बोल, और बोल भी यूं कि तेरा बोलना मेरी कुदरत कामला के लिए, क़यामत तक के लिए शाहकार बन जाए। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम बोले, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ कायनात के लोगों, मैं मशकूकुन नस्ल नहीं हूँ, मैं तो अब्दियत कामिला का तारीख़ी निशान हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ। आतानियल किताब वजालनी नबिय्या वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझ पर नमाज भी फ़र्ज़ कर दी, ज़कात भी फ़र्ज़ कर दी बचपन में। हमारी तो बुढ़ापे में भी फ़र्ज़ नहीं होती, बचपन में फ़र्ज़ कर दी। अल्लाह अकबर। हम तो सच्ची बात है उस मिजाज के लोग हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई ना, तो आप छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से वापसी पे मुलाकात की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको अल्लाह ने क्या दिया है? कहा 50 नमाज है। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बड़ा तजर्बा है लोगों के मिजाज का, तो आपकी उम्मत नहीं निभा सकेगी, इसे कम करवाओ। आप फरमाते हैं मैं फिर ऊपर गया, मैं फिर ऊपर गया। ऊपर किसके पास गए? ज़हन में रखिएगा, मैं थोड़े थोड़े इशारे कर रहा हूँ। मैं ऊपर गया, ऊपर कौन था? अल्लाह था। तो जब अल्लाह हर जगह है तो छठे आसमान पर भी तो हो सकता था ना। आप ऊपर गए, अल्लाह ने 10 नमाजें कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर छठे आसमान पर है, उन्होंने कहा अभी भी ज़्यादा है। आपने फरमाया फिर ऊपर गया, अल्लाह ने फिर 10 कम कर दी। हत्ता कि करते 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 जब 10 रह गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब भी ज़्यादा है। आपने फरमाया मैं फिर ऊपर गया, अल्लाह ने 5 कम कर दी, 5 रह गई। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आध दफ़ा कहा अभी भी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया अब मुझे बार बार कम करवाते हुए थोड़ा सा हिजाब होता है। तो जो आलिम ने बयान किया, तो आप जैसा मजमा बैठा था, उन्होंने कहा अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का भला करे, अगर थोड़ी सी ज़िद और कर देते तो जान ही छूट जाती है। हम तो उस मिजाज के लोग हैं, हम उस मिजाज के लोग हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, हमें तो मौलवी लोग कहते हैं ना कि यार तहज्जुद भी पढ़ा करो, हालांकि हम मौलवी लोग इल्ला माशाअल्लाह जो नेक लोग होते हैं, मेरे जैसे गुनाहगार तो इस काबिल नहीं हैं। हम तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लें तो बड़ी बात है, लेकिन उलमा कहते हैं मियाँ तहज्जुद भी पढ़ो, ये भी करो, वो भी करो। नबी करीम का ज़ौक़, जो अपना ज़ौक़ था, जो मिजाज था, वो इस पाए का था कि अल्लाह को नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये रोकना और कहना पड़ा कुमिल लैला इल्ला कलीला। हबीब ठीक है आप जागते हो, लेकिन थोड़ा जागा करो। यानी अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह को ये कहना पड़ा कि कम जागा करो, इसलिए कि उनका ज़ौक़ ऐसा था कि जैसे मैं सारी रात जागता ही रहूं, अल्लाह से बातें ही करता रहूं, अल्लाह को सजदे करता रहूं। हालांकि ये चीज़ें तो वो करे ना जिसके दामन में कोई दाग हो, कोई धब्बा हो, उसे बख्शवाने की ज़रूरत होती है ना। अल्लाह के हबीब का दामन तो बेदाग था, साफ था, बल्कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो हमारी सिफारिश करेंगे, हम उनकी शफाअत की उम्मीद रखते हैं,
اور ہم ان کی سفارش سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، تو جو سفارش کرنے والا ہو اسے تو اتنی محنت کی اپنی ذات کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ کو اتنا مشقت اور محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو اللہ نے ویسے ہی رتبہ دیا ہے، ویسے ہی جنت کا دروازہ 8 دروازوں میں سے اللہ نے جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں بنایا کہ آمنہ کا لال جب تک وہاں دستک نہ دے جنت کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، آپ کی دستک سے کھلے گا۔ تو جب آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے تو آپ کو رات بھر جاگ جاگ کر اتنے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، کھڑے کھڑے قیام کرتے کرتے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھے اتنا رتبہ دیا ہے، اتنا رتبہ دیا ہے، میں اس کا شکر کیوں نہ بجا لاؤں؟ تو میں عرض کر رہا تھا جتنے بھی انبیاء کے تذکرے اللہ نے کیے ان کی ولادت سے کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ نے انداز بالکل بدل دیا، پورا پیٹرن بدل گیا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، عالم ارواح میں دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، آب و گل سے پہلے، چاند اور سورج سے پہلے، اللہ نے عالم ارواح میں جتنے بھی دنیا میں انبیاء آنے تھے ان سب کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد و پیمان لیا۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ نبی رحمت کی ذات اقدس اللہ کی نظر میں کتنا اونچا مرتبہ رکھتی ہے۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے جو ان کو رتبہ دیا ہے ساری دنیا کافر ہو جائے اس رتبے میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا مومن ہو جائے اس رتبے میں کوئی اضافہ نہیں آئے گا۔ اللہ نے آپ کو رتبہ ہی ایسا دے دیا، ایسی شان دے دی ہے۔ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو میں تمہیں علم، حکمت، کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف یہ سب دوں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری موجودگی میں اگر ہمارا آخری تاجدار جس کے سر پہ نبوت کا آخری تاج سجائیں گے، اور اس کے بعد اللہ نبوت کے دروازے ہی بند کر دے گا، وہ آخری تاجدار اگر تمہاری زندگی میں آئے، یہ بات اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انبیاء کو، اور اس وقت کہہ رہا ہے جب دنیا بھی نہیں بنی ہے، کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آمنہ کا لال آخری تاجدار اگر آ جائے تو اللہ کہتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی اس کے ساتھ ضرور بے ضرور ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت اور تائید بھی کرو گے، گویا تمہاری نبوتیں، شریعتیں اس کے آتے ہی منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری کتاب منسوخ، تمہاری دعوت منسوخ، تمہاری شریعت منسوخ، پھر سکہ چلے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہ ہے وہ بات اصل سمجھنے کی۔ ہمارا مقصد یہ ہے ہم دنیا کے اندر آمنہ کے لال کا سکہ چلائیں۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے نا، ہم بہت سارے اختلاف ہم کرتے ہیں، ہمارا ایک مسلک ایسا بھی ہے جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، ایک مسلک ایسا ہے جو ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے، ایک مسلک ایسا ہے جو ناف سے نیچے باندھتا ہے، ایک مسلک ایسا ہے جو سینے پہ باندھتا ہے۔ اور اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی عیسائی وہ مسلمان ہو تو اس کے لیے تو ہم نے مصیبت بنا دی۔ وہ پہلا سوال کرے گا کہ بھئی میں نماز پڑھوں کون سے والی پڑھوں، اس مسجد والی، اس مسجد والی، اس مسجد والی، کس مسجد والی؟
ہم نے تو دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے. اللہ کے حبیب نے صحابہ کو اس طرح مشکل میں تو نہیں ڈالا تھا. ہم نے دین کو مشکل کر دیا. اللہ کے حبیب نے آسان کیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، جو دنیا ہزار صفحے کی کتاب لکھ کر کوئی بات سمجھاتی ہے نا، میں وہ بات ایک سطر میں سمجھا دیتا ہوں. یہ اللہ نے مجھے امتیاز دیا. اللہ. اور دشمن کے دل میں مسیرت روبن مسیرت شہرن، فرمایا دشمن کے دل میں ابھی وہ دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے، مسافت پر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ میرا روب پہلے ڈال دیتا. ابھی مجھے ملا نہیں ہوتا، میری طرف آ رہا ہوتا ہے، 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اور اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتا. یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا شان ہے. آپ دین کو مشکل نہ بنائیں. آسان سا حل ہے، آسان سا حل ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے بھٹوی صاحب کا ترجمہ پڑھیں، آثر البیان پڑھیں، نہیں. جو ترجمہ آپ کو پسند ہے، جو ترجمہ آپ کو پسند، آپ کو اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پسند ہے، آپ وہ لے لیں. آپ پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، خود پڑھیں، اس ترجمے کو پڑھیں. حدیث بخاری شریف کی خرید لیں. بخاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بخاری مسلم کے علاوہ جتنی بھی کتب ہیں وہ اس میں ضعف اور صحیح کا کہیں نہ کہیں عنصر آ جاتا ہے، لیکن بخاری ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی مکتبہ فکر ہوں، سوائے شیعہ مکتبہ فکر کے، یہ اہل سنت کے سارے مسالک تسلیم کرتے ہیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. قرآن کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف. ہم سارے مانتے ہیں. تو جب سارے مانتے ہیں، آپ بخاری، اگر آپ بریلوی ہیں آپ بخاری شریف کا بریلوی عالم کا ترجمہ خرید لیں. اگر آپ دیوبندی ہیں آپ بخاری شریف کا دیوبندی عالم کا ترجمہ خرید لیں. اگر آپ اہل حدیث ہیں آپ اہل حدیث عالم کا ترجمہ خرید لیں. لیکن آپ پڑھیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. مسلمانوں، ہم نے قرآن کو تمہارے فہم کے لیے آسان کیا ہے. کوئی ہے سمجھنے والا؟ قرآن دعوت فکر دیتا ہے آپ کو. آپ اس کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو. پھر یہ جو اختلاف ہے نا ہمارے، ان اختلاف کو حدیث میں نماز کا چیپٹر نکالیں. نماز کا چیپٹر نکالنے کے بعد اس کی اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور یہاں مسجدوں میں آ کر آپ دیکھیں وہ نماز جو بخاری شریف میں نبی کی اور صحابہ کی بیان کی گئی ہے، وہ نماز آپ کو یہاں کہاں مل رہی ہے؟ جس مسجد میں مل رہی ہے آپ اس کے ساتھ لگ جائیے، وہی حق والی جماعت ہے. چاہے اس کا نام بریلوی ہو، چاہے اس کا نام دیوبندی ہو، چاہے اس کا نام اہل حدیث ہو، چاہے اس کا نام کوئی اور ہو. آپ معیار قرآن اور سنت کو بنائیں، قرآن و سنت کو معیار بنائیں. اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے. اور آپ نے خود کہا، آپ نے خود صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے. یہ نہیں کہا جیسے اس مسجد والے پڑھتے ہیں یا اس مسجد والے. آپ نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے. اب نبی کو کس نے دیکھا تھا؟ صحابہ نے دیکھا تھا. اور صحابہ کا زمانہ آج ہے یا پچھلے سال تھا یا اس سے پچھلے سال تھا؟ کون سا زمانہ تھا؟ 1400 سال پہلے. تو گویا آپ کو اصلی دین لینے کے لیے 1400 سال پیچھے کا سفر کرنا پڑے گا. یہ اتنی قربانی تو آپ بھی دیں نا. سارا کچھ کراچی والوں پہ تو نہ ڈالے نا کہ کراچی والا ہر دفعہ آئے اور آپ کو یہ ڈوز دے کے جائے. اتنی ذمہ داری تو آپ بھی قبول کریں نا تھوڑی سی. اور یہ مساجد کی بھی ذمہ داری ہے. مسجد والے قرآن ترجمے والے رکھیں، بھلے اعلیٰ حضرت کے رکھیں، بخاری شریف ترجمے والی رکھیں وہ. اور نمازیوں کو اجازت ہو کہ گھر نہ لے جائیں. مسجد میں جب نماز سے پہلے آتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے
وہ آ کر بیٹھ کر پڑھے۔ آپ یقین مانیے، آپ کا جب دل قرآن حدیث کو آپ پڑھیں گے نا، یہ خود بخود اس قرآن حدیث کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا، اور جب آپ کا دل قرآن و سنت کے رنگ میں رنگ جائے گا، آپ تو دنیا میں بھی اللہ کے محبوب بنیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں تو بنیں گے ہی بنیں گے۔ اور دیکھیے، آپ نے حج کے بارے میں صحابہ سے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، قرآن نے کہا، لیکن پورے قرآن نے حج کا کہیں طریقہ نہیں بتایا۔ احرام کہاں سے ہوتا ہے، میقات کیا ہے، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، طواف کے بعد نفل پڑھنے ہیں نہیں پڑھنے تو کہاں پڑھنے ہیں، صفا مروہ کتنے چکروں کا نام ہے، شروع کہاں سے کریں، ختم کہاں پہ کریں، احرام کیسے باندھیں، کندھا کون سا ننگا رکھیں، کتنے چکروں میں ننگا رکھیں، کتنے چکر تھوڑا سا سینہ تان کے اکڑ کے ذرا سا تیز قدموں کے ساتھ چلیں، اور باقی چکر نارمل طریقے سے چلیں۔ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بس اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب بندہ پوچھتا ہے کہ میں کیسے کروں یا اللہ میں کیسے کروں؟ دیکھیے، آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ بھی تو پڑھا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر حج فرض کیا تو اللہ اس کا طریقہ بھی قرآن میں بتا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا خذوا عنی مناسککم، صحابہ سے کہا مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے نہیں بتائے، حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا، اور اللہ بتا سکتا ہے، لیکن نہیں بتائے۔ کیوں کہ اگر میں ہر چیز قرآن میں بیان کر دوں گا تو پھر میرے رسول کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ نے وہ بنیادی نکتے قرآن میں بیان کر کے اس کی تفصیلات کے لیے اپنے نبی کو ہمارے درمیان چھوڑ دیا کہ ان کو دیکھو، یہ سجدہ کیسے کرتا ہے، یہ ہاتھ کیسے باندھتا ہے، یہ روزہ کیسے رکھتا ہے، یہ خوشی غمی کا اس کا طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یقیناً میری کچھ باتیں شاید کریلا لگا ہو، لیکن اگر آپ کریلے کو ایک دفعہ کھا لیں، برداشت کر جائیں تو فائدہ بڑا ہے، انشاءاللہ۔ آپ کسی حکیم سے پوچھ لیں کہ سوجی کے حلوے کا فائدہ زیادہ ہے یا کریلے کا، وہ بولے گا کریلے کا۔ حالانکہ بچہ کوئی بھی کریلا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود، اس کے کڑوا ہونے کے باوجود، نہ کسانوں نے اگانا چھوڑا، نہ سبزی فریشوں نے بیچنا چھوڑا، نہ ہم نے خریدنا چھوڑا، نہ ہماری بیگمات نے پکانا چھوڑا، اور نہ ہم نے کھانا چھوڑا، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہے۔ لیکن میں نے جتنی باتیں کی ہیں، اللہ گواہ ہے، میں نے درد دل سے اور آپ سے محبت کے ساتھ کی۔ میرا کوئی مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، بالکل محبت سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے سینے لگ جائیں، کرونا ہٹ جائے، ابھی نہیں، کرونا ہٹ جائے، پھر ہم ایک دوسرے کے سینے سے لگ جائیں، گلے سے لگ جائیں، اور شیر و شکر ہو جائیں۔ یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ میں ایک حدیث آخری سناؤں گا تاکہ بات میری پوری ہو جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میں لیٹا ہوا تھا، اللہ نے آسمان سے 2 فرشتے اتارے۔ 2 فرشتے جب اتارے، یہ سنن دارمی کی روایت ہے، ایک فرشتہ تو آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا، رک گیا، اور ایک اتر کے میرے پاس آ گیا۔ جو اوپر فرشتہ معلق ہوا، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، اس نے ترازو کا دستہ پکڑا، پلڑے نیچے لٹکا دی، اور نیچے والے فرشتے سے اوپر والے نے پوچھا، جس ہستی کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہستی ہے؟ تو نیچے والے نے کہا وہ یہی ہستی ہے۔ تو اب اوپر والے نے کہا آپ کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھو۔ آپ فرماتے ہیں
مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا، لیکن اس کا اللہ کے حبیب نے نام نہیں بتایا، کسی کو رکھا گیا۔ اور اوپر والے فرشتے نے جب ترازو کو اٹھایا تو فرمایا میرا پلڑا تو وزنی اور بھاری تھا، دوسرا والا پلڑا جو ہے وہ اتنا ہلکا تھا کہ فوراً اٹھ گیا۔ اب اوپر والے فرشتے نے کہا زن ہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زن ہو بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زن ہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا بھائی تو کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے ساتھ کراتا ہے، کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعها، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں ساری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کا لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بس اس محبت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے میری گفتگو کو جیسا کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ خاموشی سے سننا ہے، آپ نے میری گفتگو کو خاموشی سے سنا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، مسجد کا بھر جانا، جس طرح آج آپ نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ آپ کے گھروں کو، آپ کے دفتروں کو، آپ کی فیکٹریوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو 5-4 منٹ کے لیے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اگر میری کوئی بات سمجھ نہ آئے